اللہ پوری امت کی اس جلسے کی برکت سے اللہ اصلاح فرما دے۔ بھائیوں، اصلاح ہے کیا چیز؟ آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے اور بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے، آپ پہلے اس بات کو سمجھیے، اصلاح ہے کیا چیز؟ اصلاح یہ احساس کا نام ہے، اصلاح احساس کا نام ہے۔ انسان جب احساس کرتا ہے تو خود بخود اللہ کی طرف سے اس کے احساس کی بدولت ان کی اصلاح کا فیصلہ اللہ فرما دیتا ہے۔ انسان جب بے حس ہوتا ہے، ہزار باتیں سنائی جائیں، ہزار تقریریں سنائی جائیں، کتنوں واعظ و نصاحح کے مجالس منعقد کیے جائیں، اگر انسان کے اندر اگر احساس نہ ہو تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہے۔ چونکہ جو بے حس ہوتا ہے، جو بے حس ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، اور جو احساس کرتا ہے وہ انسان ہوتا ہے۔ دماغ میں احساس پیدا نہ ہو، جب تک انسان ارادہ نہ کرے، جب تک انسان اپنی زندگی کے بارے میں مطالعہ نہ کرے کہ اللہ مجھے آپ نے کیوں پیدا کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں اور ہماری زندگی کدھر گزر رہی ہے اور ہمیں کرنا کیا تھا، اگر انسان احساس کرے تو اللہ کے طرف سے اس احساس پر اس کی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ اترتا ہے۔ جب تک انسان احساس نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کی طرف سے زندگی کے بدلنے کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ چونکہ اللہ پاک نے صاف صاف اعلان فرما دیا ہے کہ اے لوگو، تم صرف ارادہ تو کرو بدلنے کا، جب تک تم بدلنے کا ارادہ نہیں کرو گے اس وقت تک میرے طرف سے بدلنے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں، کم از کم آج کی اس مجلس میں ہم لوگ سب سے پہلے احساس کریں کہ ہماری پچھلی زندگی جو گزر گئی، اب اس پچھلی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا ہے۔ اگر وہ زندگی ہماری اللہ کے فرمان کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اطاعت کے خلاف اگر ہماری زندگی گزری ہے تو اس کو بدلنے کا احساس کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری زندگی کو بدلے گا، انشاءاللہ بدلیں گے انشاءاللہ۔ بھائیوں، آج اصلاح کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھیے ذرا کہ اصلاح کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہماری ساری زندگی، چاہے ہماری شادی بیاہ سے جو زندگی کا آغاز ہوتا ہے، شادی بیاہ کے بعد اللہ اولاد عطا کرتا ہے، پھر اولاد کی پرورش کا مسئلہ آتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ جوان ہوتا ہے، اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کی تربیت کا مسئلہ ہے، ان کے گھروں کی تربیت کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد شادی بیاہوں کا مسئلہ ہے، ان کے لین دین کا مسئلہ ہے، ان کے کھانے کمانے کا مسئلہ ہے۔ زندگی کے بہت سے شعبے ہیں، ہر شعبے میں آج گندگی ہی گندگی ہے۔ کون سے شعبے کی اصلاح کی جائے، کس شعبے کی اصلاح کی جائے؟ ہمارے یہاں کی شادیوں کا مسئلہ لیجئے، شادیوں میں کتنے رسم و رواج ہیں اور کتنے رسم و رواج کی گندگیاں ہماری شادیوں میں بھری پڑی ہے۔ آپ کو اس وقت گنانے کا ہم کو نہ موقع ہے نہ آپ کو ہم گنانا چاہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی شادیاں، ہمارے گھروں میں جو آج کل جو شادیوں کا رسم و رواج ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ دیکھیے، اولاد کا سلسلہ اللہ پاک نے کہاں سے رکھا؟ سب سے پہلے اللہ نے ایک
حرام چیز کو اللہ نے حلال کیا تو حلال کرنے کا طریقہ اللہ نے نکاح سے فرمایا. کس سے حکم فرمایا؟ حضرت حوا، حضرت ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس جنت کی زندگی میں جب آپ اکیلے زندگی گزار رہے تھے، اللہ پاک نے ماں حوا کو پیدا فرمایا. لیکن حضرت حوا کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو یوں نہیں فرمایا اے آدم یہ حوا ایک لڑکی تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے، لو اسے لے جا. نہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کی آنکھ کھلی، دیکھتے ایک خوبصورت بچی، ایک خوبصورت لڑکی میرے قریب میں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان ہی تو تھے، ایک انسانی تقاضے سے ان کو دیکھنا چاہے، ان کو اپنی طرف بلانا چاہے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں اے آدم تم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، تم اس سے بات بھی نہیں کر سکتے، اے آدم اس کو تم چھو بھی نہیں سکتے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ یہ تو میرے ہی لیے پیدا ہوا ہے، آپ نے میرے لیے ہی تو پیدا کیا ہے. کہ ہاں اے آدم یہ تیرے لیے ہے حوا، اور تیرے سکون کے لیے ہے، تیری زندگی کا یہ ساتھی ہے. لیکن جب تک نکاح نہیں ہوگا نہ اس سے بات کر سکتے ہو، نہ ان کی طرف دیکھ سکتے ہو، نہ ان کو چھو سکتے ہو. تو اللہ پاک نے ایک عورت کے ساتھ جو رشتہ جوڑا اس کا ایک حلال طریقہ بتایا، ایک حلال طریقہ کہ نکاح کے ذریعے سے اب اس سے بات کرنا بھی جائز، ان کو چھونا بھی جائز، ان کو دیکھنا بھی جائز. اللہ نے ایک جائز طریقہ بتایا بھائیو. تو ایک آسان سا طریقہ جو نکاح بہت آسان ہے، ہم لوگوں نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے، بہت مشکل بنا دیا ہے. خیر اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمارے نکاحوں میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دے. اللہ خیر و برکت والا نکاح فرما دے. اس کے بعد آگے جب نکاح کے بعد جب اللہ پاک کو اولاد عطا کرتا ہے، جب اولاد عطا کرتا ہے، اب اولاد کی تربیت میں وہاں بھی اصلاح کی ضرورت، وہاں ہمارے حالات گندے، وہاں ہماری تربیت گندی، صحیح طور پر ہم اپنے اولادوں کی تربیت نہیں کر پاتے ہیں. جو معاشرہ جو خراب ہوتا ہے وہی سے خراب ہونا شروع ہوتا ہے. ہماری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میں خاص طور پر اپنی ماں بہنوں کی طرف میں اپنی پوری بات ادھری کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں، جہاں سے معاشرہ بنتا ہے، جہاں سے معاشرہ اچھا بنتا ہے، جہاں سے معاشرہ وہ معاشرہ جو ایک خوشبو والا معاشرہ ہوتا ہے، جو دیندارانہ معاشرہ ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی، جس سے نبی راضی، جس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے، اولاد کی تربیت کا. میری ماں بہنوں آپ ذرا غور کریں، جب آپ کو اللہ کو اولاد دینا چاہتا ہے، اللہ اولاد دینا چاہتا ہے، تو ہماری ماں بہنوں کو پتا ہے کہ جب اولاد ماں کے شکم میں ٹھہرتا ہے، جب ماں کا شکم جب اولاد کی ایک اطلاع لے کر آتی ہے کہ اب ہم کو اللہ پاک اولاد دے گا، تو سب سے پہلے ہماری ماں بہنوں کو اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ ان کا منتھلی سسٹم اللہ بند کر دیتا ہے. بند کرتا ہے نا اللہ، ان کی منتھلی سسٹم کو بند کر دیتا ہے. کیوں بند کرتا ہے؟ کہ ان کا ماہانہ جو ان کو ماہواری خون آتا تھا اللہ بند کرا دیا. اب ان کو پتا چل گیا اللہ مجھے میری کوکھ سے کوئی اولاد دے گا. کیوں اللہ پاک نے کیوں بند کیا؟ اور اس بندش کے بعد ہی ان کو پتا چلا کہ اللہ مجھے اولاد دے گا. اب ماں بہنیں گنتی کرتی ہیں کہ میرا یہ پہلا مہینہ ہوا، میرا یہ دوسرا مہینہ، میرا یہ تیسرا مہینہ. اس طرح ماں بہنیں اپنے ایک مہینے کو گنتی کرتی ہیں، اور ایسے وقت میں اللہ ان کا خون کا سلسلہ بند کرتے ہیں. کیوں بند کرتا ہے؟ ذرا اس بات کو سوچئے گا. اللہ پاک نے اولاد دینا چاہا تو سب سے پہلے اللہ پاک نے ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا، ایک پاک معاشرہ بنایا. کیا اب اس ماں بہن کی نماز قضا نہیں ہوگی، ان کی تلاوت اب چھوٹے گی نہیں، اب ان کی عبادت نہیں چھوٹے گی، اب ان کی کوئی تسبیح نہیں چھوٹے گی، کوئی درود نہیں چھوٹے گا، ان کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے منتھلی سسٹم بند کر دیا، اب اس کو پاک ماحول میں اللہ رنگانا چاہا کہ تم اپنی نماز پوری کرو، اپنی تلاوت پوری کرو. کیوں اس طرح سے
اللہ پاک نے کہا کہ ایک اولاد ماں کے بطن میں اللہ اس کو ایک ناپاک قطرہ جب ماں کی شکم میں گیا تو اللہ پاک اس قطرے کو گوشت کا لوتھڑا بنانا چاہا، اور گوشت کے لوتھڑے کے بعد وہ خون کا لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا، پھر ایک جسم بنانا چاہا، پھر اس جسم میں ہڈی آئی، چمڑا آیا، اور اللہ نے سارے سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم تیار کیا، آنکھ دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، کان دیا، ناک دیا، زبان دیا، دانت دیا، ساری چیزیں اللہ وہاں اس پیٹ کے اندر اللہ پیدا فرما رہا ہے۔ تو پیدا وہ جو اللہ ایک انسانی شکل دینا چاہتا ہے تو اس انسانی شکل میں اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پہلے اللہ پاک کر دیا کہ اب تمہاری نماز قضا نہیں ہوگی، تم نماز کی حالت میں رہو گے، تلاوت کی حالت میں رہو گے، تسبیح کی حالت میں رہو گے، دعاؤں کی حالت میں رہو گے، استغفار کی حالت میں رہو گے، درود کی حالت میں رہو گے۔ تو اس حالت میں ایک بچہ جو اپنی جو نشو و نما آگے ان کی بڑھتی رہے گی، ایک بچہ جو اللہ دے گا ان کو عطا کرے گا۔ پاک ماحول میں اللہ نے ان کو بنایا، انسان بنایا۔ کیوں بنایا؟ پاک ماحول میں کیوں بنایا؟ تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو پاکیزہ خیال کا بچہ ہوگا، نیک خیال کا بچہ ہوگا۔ چونکہ ماں کی نماز قضا اللہ نے نہیں کیا تو وہ بچہ نمازی ہوگا۔ ماں تلاوت کرتی تھی تو بچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ ماں تسبیح پڑھتی تھی تو بچہ تسبیح پڑھنے والا ہوگا۔ ماں نیک کام کرتی تھی تو بچہ نیک کام کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ان کو ناپاک ہونے سے ان کو اللہ نے کیا کر دیا؟ بچا لیا۔ بچایا نا؟ کیوں بچایا؟ کیوں اصل یہ ہے کہ پاکیزہ ماحول میں جب کسی چیز کو بنایا جاتا ہے تو وہ اچھی چیز بنتی ہے۔ دیکھیے ہمارا بچہ مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، کیوں بھیجتے ہیں مدرسے میں ہمارے بچے کو؟ کیوں بھیجتے ہیں بچے کو؟ تاکہ وہاں وقت پر نماز ہوتی ہے، وقت پر تلاوت، وقت پر قرآن، وقت پر پڑھنا، وقت پر کھانا، وقت پر سونا، اساتذہ کی تربیت، اساتذہ کی دعائیں، یہ ساری چیزیں ایک نیک ماحول میں آپ بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ نیک بنے، حافظ بنے، عالم بنے، بہترین دیندار بنے۔ تو ایک پاکیزہ ماحول کو آپ تلاش کر کے بچے کو داخلہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہماری ماں بہنیں، آپ کو اللہ نے کیا کیا؟ ایک اولاد دینا چاہا تو سب سے پہلے آپ کو پاک بنایا، آپ کو ناپاک ہونے نہیں دیا۔ یہی آپ سنیے آگے اس کے بعد، جی ایسے پاکیزہ ماحول میں اگر ہماری ماں بہنیں وہ اللہ پاک اس بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 10 مہینے پیٹ میں رکھا، ایسے وقت میں اللہ پاک کا جو حکم آیا، یہ حکم کس چیز میں آیا؟ ایک ناپاک قطرے میں آیا۔ ایک ناپاک قطرے کو حکم دیا، اللہ پاک کا حکم ہوا، وہ خون کا لوتھڑا بنا۔ اللہ کا حکم آیا، گوشت کا لوتھڑا بنا۔ اللہ کا حکم آیا، وہ شکل بنی، آنکھ اور کان سارے جسم کے اعضاء بنے، ہڈی بنی اور کھال چمڑا سب بنا، ایک انسان کی شکل میں اللہ نے تیار کیا۔ ایسے وقت میں میں اپنی ماں بہنوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، چونکہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، میری ماں ایسے وقت میں جب 9 مہینہ ہم اپنے پیٹ میں بچے کو لے کر 10 مہینہ پھرتے ہیں، میری ماں آپ ایسے وقت میں پاک ماحول میں رہو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ میری ماں ان نظروں سے کبھی ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھو، ان نظروں سے کبھی موبائل میں غلط استعمال نہ کرو، ان نظروں سے کبھی غیر مرد کی طرف اپنی نظر نہ اٹھاؤ، اور کبھی ان زبانوں سے غلط بول نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ میری ماں اس زبان سے آپ کو کیا کرنی ہے؟ ہم کو تلاوت کرنی ہے، ان آنکھوں سے قرآن پاک دیکھنا ہے۔ اللہ پاک نے آنکھ اس لیے نہیں دیا کہ ہم ان کو 24 گھنٹہ موبائل کے اندر اپنا وقت ضائع کریں، اللہ نے آنکھ اس لیے نہیں دیا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی امانتیں ہیں، یہ آنکھ امانت ہے، یہ کان امانت ہے، یہ منہ امانت ہے، یہ ہاتھ امانت ہے، سارا یہ جسم ایک چیز اللہ کی امانت ہے۔ آنکھ دیا تھا کہ ان کو قرآن پاک دے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اللہ کا گھر دے ثواب ہے، ماں باپ کا چہرہ دے، یہ بھی تم کو، یہ بھی حج کا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، اللہ کے گھر کو دیکھنا ثواب۔ اللہ نے آنکھ اس لیے
دیا تھا کہ اچھی چیزوں پر اس کا استعمال ہو جائے، نیک چیزوں میں استعمال ہو۔ اللہ نے زبان اس لیے دیا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر، تسبیح پر، درود پر، استغفار پر، سبحان اللہ پر، الحمدللہ پر، اللہ اکبر کا چلتے پھرتے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں پڑھتے رہے۔ اللہ نے زبان اس لیے دیا تھا، یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ان زبانوں سے ہم غیبت کریں، ان زبانوں سے ہم چغلی کریں، ہم کسی کو گالیاں دیں، کسی کو برا بھلا کہیں۔ اللہ نے اس لیے زبان نہیں دیا تھا۔ تو خاص طور پر میری ماں بہنیں، آپ ذرا میری بات کو سمجھیں، مختصر طور پر وقت ملا ہے، میں ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ 10 مہینہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، گناہ سے بچا کے رکھیں، ٹی ویوں سے بچا کے رکھیں، ناچ گان سے بچا کے رکھیں، موبائل کے غلط استعمال سے بچا کے رکھیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں قرآن پاک لیں، اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر پڑھیں۔ خدا کی قسم آپ کا بچہ ولی اللہ بنے گا، حضرت عبد القادر جیلانی جیسے صفات والا بنے گا، حضرت خواجہ بغدادی جیسے بنے گا، حضرت صابر کلیری جیسے بنے گا، حضرت تھانوی اور حضرت گنگوہی اور ایسے اکابرین جیسی صفات والے اللہ اولاد پیدا کرے گا، دے گا انشاءاللہ دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے میری ماں، آپ پہلے اپنی اصلاح والی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کو برباد نہ کریں۔ آپ کی زندگی کا سارا اثر اولاد پر آتا ہے، سارا کا سارا اولاد پر آتا ہے۔ جی میں بتاؤں ایک واقعہ، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، میری ماں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جی جب وہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بچہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بچہ روتا، پہلا کام رونا ہی ہے۔ کیوں؟ ہر بچہ سب سے پہلا کام وہ روتا ہے۔ اللہ پاک جب دنیا میں پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ نے رونا سکھلایا۔ وہ بچہ، ہمارا بچہ دیکھتے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی بولتا ہے کیا؟ ابا بولتا ہے، اللہ بولتا ہے، امی بولتا نہیں بولتا۔ بچہ اپنے سے کھڑا بھی نہیں ہوتا، اپنے سے بیٹھتا بھی نہیں اور اپنے سے اٹھتا بھی نہیں ہے، اپنے سے مانگتا بھی نہیں ہے۔ ماں جس طرح سے جن اداؤں کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے، بچہ انہی کے ساتھ جو ہے بچہ اپنی زندگی کی تربیت پاتا رہتا ہے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے اللہ پاک سکھا کر بھیجتا ہے۔ کیا سکھا کر بھیجتا ہے؟ اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے انسانوں، اللہ پاک نے تم کو کہاں سے نکالا؟ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطن سے تم کو نکالا۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب ہم لوگ پیدا ہوئے تھے ہم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن ایک کام سب جانتے تھے، وہ اللہ سکھا کر بھیجا۔ وہ کون سا کام؟ بولیے نا، وہ کون سا کام؟ رونا اللہ سکھا کر بھیجا ہے۔ کوئی بچہ آج کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بہن، کوئی بھائی بچے کو نہیں بولتا ہے، بچے کو نہیں بولتا بابو رونے کے لیے نہیں سکھاتا ہے، بچے کو ہنسنا سکھاتا ہے، بچے کو بولنا سکھاتا ہے۔ رونے کے لیے کوئی نہیں سکھاتا، ہنسنا تو سکھائے گا، بیٹے کو بتائے گا بچی کو، بیٹا ہنسو، بیٹا بابو ہنسو، بیٹا ہنسو، بابو ہنسنے کے لیے سکھائے گا، لیکن رونے کے لیے نہیں سکھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رونا کس نے سکھا کر بھیجا ہے؟ کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے۔ کیوں سکھایا رونا؟ سنیے ذرا، رونا کیوں سکھایا؟ کہ اے انسان، آج ہم لوگوں کو جو اللہ پاک بچپن میں سکھا کر بھیجا تھا، ہم لوگ آج بڑا ہو کر بھول گئے، سب بھول گئے۔ اللہ پاک نے رونا سکھا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ بچہ کو بھوک لگتی ہے تو بچہ روتا ہے، ماں فوراً، ماں کا دل تڑپتا ہے، ماں کے تھن میں دودھ جو ہے امنگ کے ساتھ ماں کے دل میں خیال آتا ہے، بچہ رو رہا ہے، دودھ پلاؤں گی، بچہ رو رہا ہے، گود دوں گی، بچہ رو رہا ہے، شاید کہ پیشاب کر دیا ہوگا، کپڑا بدل کے دوں گی۔ ماں بھاگ کر آتی ہے، بہن بھاگ کر آتی ہے، بھائی آتا ہے، باپ آتا ہے۔ کیوں؟ بچہ روتا ہے تو گود ملتا ہے، بچہ روتے ہی ان کو گود ملتی ہے، بچہ روتا ہے تو ان کو دودھ ملتا ہے، بچہ روتا ہے تو سب ان کو گود لے کر پھرتے ہیں، بچہ روتا ہے تو ان کا کپڑا بھی بدل کے ملتا ہے، بچہ روتا ہے تو ان کا پیشاب پاخانہ بھی بدل کے، سب کپڑا بدل کے ملتا ہے نا۔ جب بچے کو ماں دودھ پلا دیتی ہے، ماں سلا دیتی ہے، پھر بھی اگر بچہ روتا ہے،
بیوی مشورہ کرتے ہیں، بچہ دودھ بھی پی لیا پھر بھی بچہ سوتا نہیں ہے، رات بھر رو رہا ہے، تو ماں کے دل میں بھی خیال آتا ہے، باپ کے دل میں بھی خیال آتا ہے شاید بچے کو کہیں تکلیف ہوئی ہوگی، شاید بچے کو کہیں درد ہوگا، چاہے کان میں درد ہے یا کہیں پیٹ میں درد ہے، فوراً صبح کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ کیوں لے جاتا ہے؟ بچہ روتا ہے تو دوا بھی مل جاتا ہے، دوا ملتی ہے نا، بچہ روتا ہے تو دوائی بھی ملتی ہے، روتا ہے تو دودھ بھی ملتا ہے، روتا ہے تو سب مسئلہ حل ہو جاتا ہوتا ہے نا بھائی، سب مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ بوڑھے ہو گئے، ہم لوگ جوان ہو کر آگے ہماری زندگی آگے کی اتنی بڑی زندگی گزر گئی، جو چیز اللہ نے ہم لوگوں کو سکھا کر بھیجا تھا ہم لوگوں کو رونا بھول گئے، ہم لوگ رونا بھول گئے نا، ہم لوگ رونا بھول گئے، جو چیز خدا سکھا کر بھیجا تھا وہ رونا سب بھول گیا۔ اگر آج مسلمان اگر رونا یاد رکھتا، رونا اللہ کے پاس رونا روتا، اللہ کی بارگاہ میں روتا، خدا کی قسم جس طرح ایک چھوٹا بچہ رونے سے سب ملتا ہے، دودھ ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، رونے سے ماں باپ کے ساتھ ضد کرنے سے ماں باپ کا دل نرم ہو کر جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ بھی کیا باپ بچہ جو مانگتا ہے باپ لا کے دیتا ہے، جو مانگتا ہے ماں لا کر دیتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے رونا چھوڑ دیا۔ اللہ پاک ہماری ضرورتوں کو آج کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے، ضرورت مکمل نہیں ہو رہی ہے، وقت پر بارش نہیں ہو رہی ہے، وقت پر جو ضرورت ہے پوری نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہم لوگوں نے سبق بھلا دیا، ہم لوگ رونا چھوڑ دیے، اللہ کی طرف سے ہماری ضرورت پوری ہونی بند ہو گئی ہے، نہیں رو رہے ہم لوگ۔ یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، بتائے ان میں سے کوئی کہ آج صبح سے لے کر شام تک یہ اتنی رات ہو گئی ہم لوگ 5 منٹ روئے ہیں؟ بچہ تو ایک گھنٹہ روتا ہے، ہر 10 منٹ میں بچہ روتا ہے، آدھے گھنٹے میں بچہ روتا ہے۔ ہم لوگ کبھی روئے ہیں؟ ذرا بولیے، ذرا روئے ہیں؟ کوئی نہیں روئے ہیں بھائیو۔ جب تک رونا نہیں رو گے اللہ کے طرف سے جو ہے وہ جو نصرت اور مدد کا دروازہ ہے، جی جو نصرت و مدد کا دروازہ ہے وہ نہیں کھلے گا، اللہ سب دے گا۔ اے بندو ہم رونا سیکھے پہلے۔ تو کہہ رہا تھا میں، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو بچہ رونا شروع کیا، جب رونا شروع کیا ماں پریشان، اب صبح دوپہر شام رات پورا دن پوری رات بچہ رو رہا ہے، ماں پریشان، باپ پریشان، سب پریشان۔ پھر دوسرا دن ہوا بچہ رو رہا ہے، ماں پریشان، باپ پریشان، بھائی پریشان، بہن پریشان، بچہ خاموش نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت جی ماں تو ماں ہی ہے، ماں کا مقام بہت ہے، ماں کا مقام بہت اونچا اللہ نے بنایا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ماحول ہے، سب جانتے ہیں اپنے گھر کے ماحول کو۔ جی اگر ہمارے گھر میں بچہ خالی روتا رات بھر روتا ہے، باپ تو پریشان ہو کر دوسرے کمرے میں سو جائے گا، یہ کون یہ منحوس بچہ پیدا ہوا ہے، باپ تو کہیں سو جائے گا، لیکن ماں بیچاری نہیں سوئے گی۔ ماں چاہے 2 رات 3 رات 10 رات کی اگر جاگنا پڑے، ماں گود میں لے کر جاگتی ہے اور بچے کو سہلاتی ہے، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا دھون، ہائے میرا پوت کہہ کر کے رات بھر سوتی نہیں ہے ماں۔ جی کتنا بھی روئے، باپ تو کہیں جا کر دوسرے کمرے میں سوئے گا، لیکن ماں بیچاری سوتی نہیں ہے، گود میں لے کر ان کو سہلاتی رہتی ہے۔ تو وہی ماں کی بات میں کہنا چاہتا ہوں، میری ماں آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ ہی کے پاس سے سب سے پہلا اصلاح والا کام اللہ وہیں سے شروع کر اللہ فرماتا ہے۔ دیکھیے تو وہ بچہ جو رونا شروع کیا تو وہ ماں جو ہے گود میں 3 دن 4 دن لے کر سہلاتی رہی، رات جاگتی رہی، دن رات ایک کر دی، لیکن اب گود میں بچہ لے کر بیٹھتی ہے، نہ کھانا ماں کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ وہاں سے ان کی گزر ہو رہی تھی تو اس نیک اللہ کی بندی نے دیکھ لیا کہ اللہ ایک حافظ صاحب، ایک مولانا صاحب اللہ کے ولی گزر رہے ہیں کہ حضرت میرا بچہ بہت رو رہا ہے، ذرا اس کو دم کر دیجئے، حضرت ذرا کچھ کر دیجئے، بچہ 3 دن 3 رات سے رو رہا ہے، حضرت دم کر دیجئے نا ذرا اس کو۔ جی وہ گزرنے والے ساتھی وہ جو